ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں ایکچولی یہ ہماری خواہش نہیں ہے، یہ ادھر کی خواہش ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی کہ جو یہاں پہ اس کا جو ریئیکشن آیا کہ جہاں پہ جو بھی امیدوار نکلے ان سب کے اوپر لوٹے لوٹے چور چور کے نعرے جو ہیں ان سے ان کا استقبال ہوا. اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے. میں رانا ثناء اللہ کو ویسے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اگر گھنٹہ گھر چوک میں 1 گھنٹہ ذرا کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پورے فیصل آباد کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے پڑ جائیں گے، کیونکہ سارے آپ کو آ کے کہیں گے کہ آپ خود بھی اگر گھنٹہ گھر چوک میں 1 گھنٹہ ذرا کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پورے فیصل آباد کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے پڑ جائیں گے، کیونکہ سارے آپ کو آ کے کہیں گے کہ آپ لوٹے ہیں، آپ چور ہیں اور آپ ڈاکو ہیں. اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور سارا پاکستانی آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو آپ کیا پورے پاکستان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیں گے؟ ایسی احمقانہ گفتگو کرنا اور پھر ادھر بلیم شفٹ کرنا. اچھا جی، تیسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن فائل کی ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ جو 19 امیدوار علیم خان صاحب کے علاوہ، کیونکہ علیم خان الیکشن نہیں لڑ رہے، 19 لوگ جن کو الیکشن کمیشن نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ لوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹیوں سے جو ہے وہ دغا کی ہے اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کی سیٹ ختم کی ہے، ان کو الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دیا جائے. آرٹیکل 62F جو پاکستان کا آئین کا ہے وہ کہتا ہے کہ رائٹیس ہونا چاہیے، سگیشیس ہونا چاہیے اور ایسا آدمی ہونا چاہیے جو جھوٹ سے اور اس سے پرہیز کرے. لہٰذا آرٹیکل 62F کے تحت یہ جو 19 لوگ ہیں یہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں. الیکشن کمیشن میں ہم نے یہ پٹیشن جو ہے وہ آج فائل کر دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں اس کی سماعت ہوگی. اور مجھے پوری امید یہی ہے کہ یہ جو 19 امیدوار جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ کے، یہ سارے کے سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کم از کم نون لیگ کے جو جینون کارکن ہیں، جو جینون لوگ ہیں، ان کو موقع ملے گا کہ وہ آ کے الیکشن لڑیں. یہ تو نہیں کہ آپ ایسے لوٹے ہو جائیں، پارٹی بدل لیں اور پھر پارٹی بھی آپ کو ٹکٹ نہ دے. اسی لیے جو ریزنٹمنٹ ہے اس وقت، یہ جو الیکشن پورا اس وقت ون سائیڈڈ جا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام حلقوں میں نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے. آدھی کابینہ کو ریزائن کرانا پڑا ہے ان کو، کیونکہ مریم نواز سے تو کوئی مطمئن نہیں تھا ان کی کیمپین سے. تو مریم نواز کی کیمپین سے چونکہ مطمئن نہیں تھے لہٰذا ان کو آدھی کابینہ کو ریزائن کرا کے ان سے کیمپین کرانا پڑی ہے. اب بھی مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے وہ ان الیکشنز میں حصہ نہیں لے رہا اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آخری 2-3 دن بچے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ہی ایک ون سائیڈڈ مقابلہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اگلے 1-2 دن میں تو بالکل ہی ون سائیڈڈ مقابلہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم تقریباً پھر بھی 1-2 آزاد امیدوار جہاں پہ مقابلے میں ہیں وہی مقابلہ رہ جائے گا. تو مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ 1-2 دنوں میں کرے تاکہ جو بھی بات ہو اس کو ہم آگے لے جا سکیں. عمر ایک مچیٹ کرنا. شکریہ. ابھی جس طرح فواد چودھری صاحب نے پنجاب کے اندر یہ جاری ضمنی الیکشنز کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے ہمارے کل ایک کینڈیڈیٹ ملک نواز کے مرکزی دفتر کے اوپر پولیس کے ذریعے جو ایک دھاوا بولا گیا ہے، یہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے جو سپریم کورٹ کے اندر جو یقین دہانی کروائی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے، حمزہ شہباز شریف کی جانب سے، کہ بالکل جو ہے مخالفین کو جس طرح سے پہلے ان کے خلاف جھوٹے پرچے کیے جا رہے تھے. آپ کے سامنے کہ کل وہ جو چھاپا مارا گیا اس کے اوپر وہ لوگوں کو مقصد تھا ہراساں کرنا. وہ چھوڑ تو دیے انہوں نے کچھ لوگ، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو اطلاعات مل رہی ہیں مختلف حلقوں کے اندر جس پہ الیکشن کمیشن کو فوری جو ہے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ مخالفین کے جو مین لیڈرز ہیں لوکل ان کے خلاف پرچے کیے جا رہے ہیں، نامعلوم ورکرز کے نام پہ پرچے کیے جا رہے ہیں تاکہ الیکشن سے پہلے جو ہے ان کو اگر ان کی کوئی گرفتاریاں یا اس طریقے سے ہراساں مزید کیا گیا تو ڈیفینیٹلی یہ حالات جس طرح چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہماری تو کوشش ہے کہ امن و امان قائم رہے، جمہوریت کا استحکام ہو. کیونکہ آپ کے سامنے اسی پنجاب آپ لوگوں کے سامنے 2.5-3 ماہ پہلے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جو ہے دھونس دھاندلی کے ذریعے جو ہے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 3 مہینے بعد عدلیہ کا فیصلہ آیا تو یہی آیا کہ وہ الیکشن بھی کالعدم ہوا اور اب دوبارہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو لہٰذا بر وقت ایکشن جو ہے اداروں کا لینا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے بھی عزت و وقار اور ساخت کو بحال کرنے کی ضروری ہے کہ 17 جولائی کا الیکشن جو ہے اس کو صاف اور شفاف اس کا انعقاد جو ہے اس کو ضروری بنایا جائے. ایک ایک کر کے آپ نے ایک پٹیشن تو دائر کر دی کہ ان کو نااہل کرا دیں.
لیکن آپ نے پری پول ریگنگ کے اگر آپ کے پاس پروفس ہیں تو آپ کیوں نہیں آپ نے پٹیشن ابھی تک دائر کی یا کب کریں گے؟ نہیں، وہ پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے. پری پول ریگنگ کی جو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں عمر ایوب صاحب نے دائر کی ہے پرسوں. اس میں سارے ثبوت جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے تمام ایکشنز لیے ہیں اس کو ہم نے ساتھ لگا کے وہ سپریم کورٹ میں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ہے کہ ادارے انقلاب کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ کریں، تو وہ تو کہتے ہیں نیوٹرل ہے، تو پھر کیسے یہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں انقلاب کی راہ میں؟ میں نے جو بات کی ہے نا وہ ہم لوگوں کے لیے کی ہے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب میں حمزہ شہباز نے 100 یونٹ کی بات کی جو کہ چیلنج ہوگی سپریم کورٹ میں. آج رات نہیں تو کل تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے فیول پرائسز میں ایک بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی بیانیہ بنا رہی ہے کہ یہ بھی فری پول ریگنگ ہے. اس کو بھی چیلنج کریں گے آپ؟ اور دوسرا یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن میں آپ گئے ہیں 19 لوگوں کے خلاف اس وقت کتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ 4 دن بعد الیکشن ہے کہ 4 دن میں فیصلہ آ جائے گا؟ نہیں، 2 دنوں میں ایکچولی الیکشن کمیشن کو تو اس پہ فوری فیصلہ اس لیے کرنا ہے کہ اس میں یہ جو عمران احمد خان نیازی کیس ہے جو ابھی آیا آرٹیکل 62F کا، اس میں سپریم کورٹ نے پہلے پرنسپلز لے ڈاؤن کر دیے ہیں. تو ہم تو الیکشن کمیشن میں ہم گئے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں پرنسپلز لے ڈاؤن ہے وہ آپ امپلیمنٹ کر دیں. وہ 4 دنوں میں امپلیمنٹ ہو جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا پیٹرول، دیکھیں ہم تو بہت خوش ہیں. پیٹرول پرائز دنیا میں اس وقت گری ہے. کل عمران خان نے کہا ہے کہ یہ 150 روپے پہ لے کے آئے تھے، جہاں پہ ہمارے دور سے یہ پیٹرول انٹرنیشنلی اب سستا ہو گیا ہے. تو اب تو اس کو 250 پہ رکھنے کی تو نہیں بنتی. ہم سمجھتے ہیں 150 پہ لانا چاہیے. جو بھی عوام کو اگر ریلیف ملے گا ہم اس کے ساتھ. صاحب یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی رابطہ یا مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں یا بالکل نہیں ہے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ ملک کے ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں. ان کے ساتھ جو ایک گفتگو ہے یا ان کا رابطے جو ہیں وہ کبھی 100% وہ ختم نہیں کرتے. کسی نہ کسی لیول کے اوپر جاری رہتے ہیں اور اسی لیے تو اسٹیبلشمنٹ روز بدل جاتی ہے، کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ. سر یہ جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ہے یہ سول اے بی سی میں سے ہے یا عسکری اے بی سی؟ بس وہ بھی ذرا جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے ایکس اور وائی اب نئی ٹرم جو ہے 2 انگلش میں متعارف کروا دیے ہیں. یہ بتا دیجیے گا ایکس اور وائی کو کیا کرنا ہوگا تاکہ پی ٹی آئی مطمئن رہے اور 17 جولائی کا جو بھی رزلٹ آتے کیا آپ کے ہاتھ میں 20 کی 20 سیٹیں کر دیں؟ ایکس اور وائی کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ کچھ نہ کریں. کر رہے ہیں ویسے بس یہی کچھ. سر بھی بتائیے کہ جب کا الیکشن جو ہوا تھا آپ کے دور میں سمجھتے موسم بھی آج کل بڑا خراب اور خراب دے گا. جب کا الیکشن کی طرح موسم خراب ہوا چاہیے اسی طرح اس کو پھر موسلادھار بارش ہوئی. نہیں، بات یہ ہے جی اس وقت جس طرح سے میں آپ تمام سرویز اٹھا کے دیکھیں، آپ لوگوں کے اپنے وہاں پہ نمائندے ہیں، ایک عوام کا سونامی